تک 15 سالوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی میں امریکہ کی جیل میں ملاقاتوں کے دوران جو اس کے احوال، جن کیفیات اور جن پریشانیوں سے وہ گزر رہی ہے، اور جو ظلم اور مصائب اور جس قسم کا جسمانی نفسیاتی ٹارچر جو اس پر کیا گیا، اس کے بارے میں جو معلومات وہ پاکستان کو فراہم کر رہی تھی، وہ معلومات مختلف کے ذریعے جو فارن افیئرس کو یہاں پہنچے، یقیناً وہ دستاویزات وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا رائٹ تھا کہ وہ اس کو ملے، تاکہ امریکہ میں اس کے جو کیس کی پیش رفت ہے اور امریکہ میں اس کی رہائی کے لیے مختلف جو تدابیر ہیں قانونی، ان کو حل میں مدد ملے۔ ہم اس کی عرصہ دراز سے کوشش کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان نے ہر موقع پر اس کے راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، مختلف وعدے کیے۔ کبھی ان ڈاکومنٹس کی صرف ڈاکومنٹ پکڑا دیا جس کو سیاہ کر کے دے دیا گیا، جسے ریڈیکٹ کہتے ہیں، اس ڈاکومنٹ کو وہ کر کے دے دیا گیا۔ ہم عدالت میں یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ ہمیں وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ فل صورت میں دے دیے جائے۔ اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے جو وکلاء ہیں انہوں نے ایک حکومت پاکستان کو جو ڈسکلوجر ایگریمنٹ ہے NDA بھی کر دیا، کہ جس کے تحت انہوں نے بائنڈ کر دیا اپنے آپ کو کہ ان دستاویزات کے اندر جو بھی باتیں لکھی ہوں گی اس کو ہم پبلک نہیں کریں گے، اور اس کو ہم کسی کے خلاف قانونی طور پر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے یقیناً جو ہمیں مدد ملے گی ہم اس سے وہ مدد لیں گے۔ بہرحال کچھ برف پگھلی ہے، امید ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ملنے کا پروسیس شروع ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ہمیں وہ ڈاکومنٹ مل نہیں سکے، اور ابھی تک جو ہے وہ ڈاکومنٹ ملنے کے مراحل ہی کی طرف عدالت میں یہ چیز جا رہی ہے۔ دیکھیں، دعا کریں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ یہ ڈاکومنٹ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے وکلاء کو پہنچا دے، تاکہ پھر آگے پروسیس شروع ہو جائے، کیونکہ اب یہ پورا پروسیس عرصہ دراز سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو ایک جیل، جس کی تفصیلات سینیٹر مشتاق صاحب آپ کو بیان کریں گے، کیونکہ وہ اس جیل میں خود ہو کے بھی آئے ہیں، مل کے بھی آئے ہیں، جو امریکہ کی سب سے بدنام ترین جیل ہے، اس جیل کی بھی سب سے بدترین کوٹری، جیسے پاکستان میں کال کوٹری ہوتی ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ بدتر جو ہے وہ ایک ہول ہے جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو رکھا گیا ہے، اور جو دنیا میں کسی قیدی کے ساتھ، حالانکہ وہ سزا کاٹ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ اس انداز میں اتنا ظلم، اتنی وحشیانہ تشدد اور اتنی غیر انسانی سلوک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ ان سے روا رکھا گیا ہے۔ یہ ڈاکومنٹ جب ہمیں ملیں گے تو ان کی بنیاد پر یقیناً ایک نئی قانونی جنگ کا آغاز ہوگا، اور وہ یقیناً وہ اس کے راستے کھلیں گے، اور اس کی پاکستان میں بازیابی کے لیے جو ہے وہ آگے پروسیس شروع ہوگا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے جو امریکہ میں وکیل کلائیو ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرس کو، اور اس میں کلائیو نے، میں اس خط کو دیکھ کے پڑھ کے تھوڑا سا حیران ہوا، اس نے پاکستان کے گرین پاسپورٹ پر ایک ڈیکلیریشن لکھی ہوئی ہے، جو اس پاسپورٹ کے اوپر ایک ضمانت لکھی ہوئی ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے ہر شہری کو ملتی ہے، اور ایک ریکویسٹ ہے جو پوری دنیا کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاسپورٹ پر، منسٹری آف فارن افیئرس کو اس نے کہا کہ آپ کے پاسپورٹ پر ایک تحریر لکھی ہے، وہ تحریر یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان تھرو پریزیڈنٹ آف پاکستان پوری دنیا سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے۔ وہ ریکویسٹ کیا ہے؟ ریکویسٹ ان دا نیم آف پریزیڈنٹ آف Islamic Republic of Pakistan, all those to whom it may concern, to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford the bearer such assistance and protections as may be necessary. یہ جو such assistance اور protection ہے، یہ ہر شہری کو ملنا، یہ اس کا قانونی حق ہے، اور یہ اس پاسپورٹ کے اندر جو پاکستانی پاسپورٹ پہ دنیا بھر میں کہیں ٹریول کر رہا ہو اس کو وہ یہ ضمانت دی جاتی ہے۔ اس سے منسٹری آف فارن افیئرس کو کہا کہ جو پاسپورٹ پاکستانی آپ نے دے رکھا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو، جس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا میں شناخت کی جاتی ہیں، اس پاسپورٹ کی لاج رکھیے، اس کی قدر کیجیے، اور اسی کے انداز میں امریکی اتھارٹیز سے اس کے لیے اسسٹنس اور اس کے لیے پروٹیکشن مانگیے۔ سینیٹر صاحب، آپ سینیٹر صاحب کو بولیں گے، آپ عدالت نہیں ہے، کائنڈلی سینیٹر صاحب یہ بتا دیں کہ آج کی ان کیمرہ ہیرنگ میں آپ لوگوں کا کیا معاملہ تھا، کیا وہ بتا دیں۔
دیکھیں جس طرح عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب نے بتا دیا کہ آج معمولی سی پیش رفت ہوئی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ 20 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر عافیہ کو امریکی جیل کے اندر۔ یہ پاکستان کے تمام حکومتوں کی، خواہ وہ فوجی ہو یا سویلین ہو، ان کی ناکامی ہے کہ قوم کی ایک بیٹی پاکستانی شہری امریکی قید میں ہے۔ تو پیش رفت ہوئی ہے جس کا کریڈٹ میں عدالت کو دیتا ہوں، لیکن اب ہم حکومت کے اقدامات کو دیکھیں گے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے اوپر پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ہول میں ڈالا گیا ہے، وہاں ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس حوالے سے ہم 4 ستمبر کو لاہور میں عافیہ موومنٹ کی طرف سے ایک مارچ کریں گے، پیسفل مارچ ٹورڈز امریکن قونصلیٹ، فریڈم فار عافیہ واک۔ ہم انشاءاللہ یہ 4 ستمبر کو کریں گے۔ میں نگران حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ امریکی حکومت کو خط لکھے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے حوالے سے، اور نگران حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کمیٹی بنائے وزراء کی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو امریکہ کے ساتھ اٹھائیں، انٹرنیشنل فورا کے اوپر اٹھائیں، اور قوم کی اس بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور ریسنٹلی ایسی رپورٹس کی خبریں آ رہی ہے کہ جس میں ان کے پاس ان کے خلاف ہم پہلو وائلنس ہو رہا ہے، جس میں فزیکل وائلنس بھی ہے اور سیکشول وائلنس بھی ہے۔ یہ باعث شرم ہے کہ حکومت پاکستان، نگران حکومت اقدامات اٹھائیں، ان کے اوپر پابندیوں کو ختم کریں، ان کے ساتھ وائلنس کو ختم کریں، ان کی رہائی کا معاملہ امریکہ کے ساتھ اٹھائیں اور اس حوالے سے کردار ادا کریں۔ سینیٹر مشتاق صاحب، سینیٹر صاحب بات سنیں۔ سینیٹر صاحب آپ کوئی وائبل کوئی سولوشن بتائیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کس طرح پاکستان لایا جا سکتا ہے امریکہ سے؟ دیکھیں اس حوالے سے میں پارلیمنٹ کے فلور پر 4-5 آپشن دے چکا ہوں، قانونی پولیٹیکل آپشن دے چکا ہوں، حکومت کو تحریری بھی دے چکا ہوں، بہت سے آپشن موجود ہیں قانونی پولیٹیکل، جس سے آپ جو ہیں ڈاکٹر عافیہ کو عزت کے ساتھ واپس لا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔